الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات علماء کرام، میرے بزرگوں اور بھائیوں، پردہ نشین ہماری مائیں اور بہنیں، نوجوان ساتھیوں، کافی دیر سے آپ حضرات مختلف عنوانات کے ذیل میں دین کی باتیں سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام سنی ہوئی باتوں پر عمل کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. قرآن حکیم کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پاک ارشاد میں نے پڑھ کر آپ کو سنایا ہے. اس آیت اور حدیث کی روشنی میں اپنے لیے آپ کے لیے کچھ ضروری گزارشات عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں سے ایک عجیب مطالبہ فرمایا ہے. ترجمے سے ہی وہ بات واضح ہو جائے گی. اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اے ایمان والو، لفظوں پر غور کرنا ہے. اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. ایک طرف تو اللہ تعالیٰ ہم کو کہہ رہا ہے ایمان والو، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں مؤمن مان رہا ہے. ہمارے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا ہے. اللہ ہمارے ایمان کو تسلیم فرما رہے ہیں، تبھی تو کہا اے ایمان والو. لیکن اس کے بعد مطالبہ یہ ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اس سے کیا معلوم ہوا کہ ایمان الگ چیز ہے اور اسلام کوئی دوسری چیز ہے. گویا ہمارے پاس ایمان تو ہے، اس کو اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جن کے پاس ایمان ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو. معلوم ہوا کہ ایمان الگ چیز ہے، اسلام الگ چیز ہے. بس یہی چیز ہمیں سمجھنی ہے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، اسلام کس کو کہتے ہیں، اور کس موقع پر کیوں یہ کہنے کی نوبت پیش آئی کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو. اس کا شان نزول مفسرین نے نقل کیا ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیں تاکہ آیت کا ربط اور جوڑ سمجھ میں آئے. جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے، جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اور وہ رسول اللہ کے صحبت یافتہ ہیں، وہ صحابہ کرام دو طرح کے ہیں. بڑی تعداد ان حضرات کی تھی جو کفر اور شرک چھوڑ کر اسلام میں آئے تھے. پہلے وہ کافر تھے، مشرک تھے، بت پوجا کرتے تھے، انہوں نے ایمان قبول کیا تو شرک اور کفر چھوڑ کر اسلام میں آئے. ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے. بہت محدود اور تھوڑی تعداد ان لوگوں کی تھی جو پہلے اسلام سے پہلے جو دین تھا
یہودیت، نصرانیت، آسمانی کتاب تورات اور انجیل اور زبور ان کے ماننے والے تھے۔ ان کو ہم علمی زبان میں کہتے ہیں اہل کتاب۔ اہل کتاب جن کے پاس تورات تھی، انجیل تھی، زبور تھی، آسمانی مذہب کو ماننے والے تھے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئے ہیں، آپ نے اسلام کی دعوت دی ہے اور آپ کی دعوت پر لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو ان یہودیوں اور نصرانیوں میں سے، ان اہل کتاب میں سے بہت محدود اور تھوڑی تعداد اسلام میں داخل ہوئی ہے۔ ان میں مشہور نام ہے حضرت عبداللہ بن سلام کا، ابو ثعلبہ کا، یہ بڑا مشہور نام ہے، صحابہ کرام میں یہ بھی شامل ہے۔ وہ صحابہ جو اہل کتاب تھے، یہودیت اور نصرانیت کو چھوڑ کر اسلام میں آئے تھے، انہوں نے ایک دن اپنی ایک بات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی۔ ان کے جذبات کو دیکھنا، ان کے اخلاص کو دیکھنا۔ اب آ کر وہ عرض کر رہے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ ہم تورات کو ماننے والے تھے۔ اے اللہ کے نبی، آپ جانتے ہیں کہ ہم انجیل اور زبور کو ماننے والے تھے۔ ہم پہلے سے صاحب دین ہیں، کوئی دین ہمارے پاس تھا، اس کو چھوڑ کر ہم آپ کے اسلام میں، آپ کے دین میں داخل ہوئے ہیں۔ ہماری 3 تمنائیں ہیں، آپ کچھ گنجائش فرما دیجیے، کچھ رخصت دے دیجیے۔ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ ہم جس دین کو پہلے مانا کرتے تھے، یہودیت، اس میں ہفتے کا دن محترم دن مانا جاتا تھا، جیسے اسلام میں جمعے کا دن۔ ہم ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے تھے، عبادت کے لیے خالص فارغ رہا کرتے تھے۔ اب ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو کیا ہم ایسا نہ کر لیں کہ جمعے کے دن کو بھی محترم مانیں، اس کا انکار نہ کریں، جمعے کی نماز کا اہتمام کریں، جو اسلامی حکم ہے وہ بھی تسلیم کریں، لیکن ہمیں گنجائش مل جائے کہ ہم ہفتے کے دن کو بھی محترم مان لیا کریں، ہفتے کے دن کی بھی تعظیم کر لیا کریں، گویا تھوڑی بہت وہ جو پہلے سے عادت چلی آ رہی تھی اس پہ بھی عمل کر لیں، اور جمعے کے دن کو بھی ہم محترم مانا کریں۔ ایسے ہی وہ کہنے لگے کہ ہم لوگ پہلے تورات کی تلاوت کرتے تھے، اب قرآن پڑھتے ہیں، سیکھ رہے ہیں، تو کیا ایسا نہ کر لیں کہ کچھ دیر ہم قرآن پڑھ لیا کریں اور تھوڑی بہت دیر ہم تورات کی بھی تلاوت کر لیں۔ حالانکہ تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، اس میں بھی اللہ کا پیغام ہے اور قرآن میں بھی اللہ کا پیغام ہے۔ تیسری بات انہوں نے یہ رکھی کہ ہم پہلے مذہب کے اعتبار سے اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے تھے، وہ ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں حرام تھا۔ اب ہم نے اسلام قبول کیا ہے، اے اللہ کے نبی ایسا نہ کر لیں کہ عقیدے کے اعتبار سے، دل کے یقین کے لحاظ سے ہم اونٹ کو حلال سمجھیں، اونٹنی کے دودھ کو پاک سمجھیں، لیکن کبھی زندگی میں استعمال نہ کریں، اونٹ کا گوشت کبھی نہ کھائیں۔ دل مانتا ہے کہ حلال ہے، لیکن پیے نہیں کبھی دودھ کو، گوشت کو کھائیں نہیں، تاکہ اس پر بھی عمل ہو جائے، اسلام پر بھی عمل ہو جائے۔ یہ باتیں انہوں نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی، تب یہ آیت نازل ہو رہی ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، تم مومن ہو، تمہارا دل سچا ہے، تم اللہ کو تسلیم کر رہے ہو، تم نے دل سے محمد الرسول اللہ کی اطاعت قبول کی ہے، لیکن اس طرح کام نہیں چلے گا کہ کچھ اس دین کو بھی مان لیں، کچھ اس دین کو بھی مان لیں، تورات پر بھی عمل کر لیں، قرآن پر بھی عمل کر لیں، جمعے کو بھی محترم مان لیں، ہفتے کو بھی محترم مان لیں، ایسا نہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو۔ اس موقع پر یہ حکم آ رہا ہے۔ اس آیت نے ہمیں یہ سمجھایا کہ اسلام میں جتنی باتیں ہیں ان کے تعلق سے 2 چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ نمبر 1، اپنی طرف سے اسلام میں، دین میں کسی بات کو داخل نہ کریں، دین سمجھ کر بھی اضافہ نہ کریں۔ نمبر 2، اسلام میں جتنے احکام ہیں ان میں سے کوئی حکم چھوٹنے نہ پائے، یہ ہے اسلام میں پورا داخل ہونا، اپنی طرف سے اضافہ نہیں، اور اسلام میں جو کچھ احکام ہیں ان میں سے کسی کو چھوڑنا نہیں،
ان دو باتوں کے خیال رکھنے کا نام ہے اسلام میں پورا پورا داخل ہونا۔ اس کو ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں احکام شرعیہ۔ اللہ نے جو احکام اتارے ہیں، جو پابندیاں لگائی ہیں، جو شریعت اور قانون بنایا ہے، اس پر اسی طرح عمل کرنا جس طرح اللہ کا حکم ہے، اس میں کمی بیشی نہ کرنا، اپنی طرف سے بڑھائیں نہیں گھٹائیں نہیں، یہی مکمل دین پر عمل کرنا ہے۔ اس کو ایک مثال سے کھول کر سمجھاؤں۔ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کا مطلب ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات یوں کہہ کر بیان فرمائے کہ اللہ کہتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے، یوں کہہ کر نبی جب کسی بات کو کہتا ہے تو وہ بات حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے احب عبادی الی اعجلهم فطرہ، احب عبادی الی اعجلهم فطرہ۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ؟ میرے بندوں میں، میرے نزدیک، میرے بندوں میں، بندے سب ہیں، میرے بندوں میں میرے نزدیک سب سے محبوب وہ ہے جو افطار کرنے میں، روزہ کھولنے میں جلدی کرے۔ یعنی گھڑی کے حساب سے ٹائم ہو گیا، اتنے بج کر اتنے منٹ پر سورج غروب ہوتا ہے، ہم نے گھڑی دیکھی، یقین ہو گیا سورج ڈوب گیا، اب بیٹھے بیٹھے اور 2 منٹ احتیاط، 3 منٹ احتیاط کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ٹائم ہوتے ہی روزہ کھولنا اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ یہ حدیث کا مطلب کیوں، اس کو سمجھنا ہے کیوں کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے فلاں چیزوں سے رکو، اس کا نام روزہ ہے۔ بندہ رک گیا روزہ رکھ کر، جیسے ہی سورج ڈوبا تو اللہ کا حکم آیا کہ روزہ کھولو، تم نے کھانا چھوڑ رکھا تھا، پینا چھوڑ رکھا تھا، اب کھاؤ اور پیو، یہ اللہ کا حکم آ گیا۔ حکم آتے ہی اس کو پورا کرنا، عمل کرنا اللہ کو یہ زیادہ محبوب ہے بمقابلے اس کے کہ 2 منٹ 3 منٹ بیٹھ کر انتظار کرنا۔ اعجلهم فطرہ، اس میں یہی نقطہ سمجھایا گیا ہے کہ اللہ کی اطاعت اس طرح کرو جیسے وہ کہے، اللہ کا حکم جیسا ہے ویسے مان لو، اپنی طرف سے اضافہ مت کرو۔ اگر 2 ڈھائی 3 منٹ آدمی رک رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے میں اپنی طرف سے اضافہ کر رہا ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں۔ حالانکہ کوئی گناہ نہیں کر رہا ہے، روزے کو لمبا ہی تو کر رہا ہے، 3 منٹ کی فالتو عبادت ہی کر رہا ہے، لیکن اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اس وقت اللہ کا حکم یہ ہے کہ کھاؤ پیو تو فوراً کھانا پینا شروع کرو، یہ اللہ کو محبوب ہے۔ اس حدیث سے ضابطہ معلوم ہوا کہ اپنی طرف سے اسلام میں، دین میں کچھ بڑھانے کی بھی گنجائش نہیں اور کچھ چھوڑنے کی بھی گنجائش نہیں۔ جب یہ اصول اور یہ قانون، یہ ضابطہ سمجھ میں آ گیا، اب ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنی زندگی کو دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے اسلام میں، دین میں کچھ نئی باتیں تو داخل نہیں کی ہیں۔ اگر نئی باتیں داخل کر دی ہیں تو وہ نئی باتیں ہی بدعت کہلاتی ہیں اور وہ جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ یا دوسری شکل یہ ہے کہ نئی بات تو کچھ بڑھائی نہیں ہے، لیکن دین کی، شریعت کی، اسلام کی کچھ باتیں ہم نے چھوڑ رکھی ہیں، تو وہ فسق ہے، وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہونا ہے، جس کو ہم فاسق کہتے ہیں۔ تو ایسا بندہ فاسق کہلاتا ہے۔ جہاں تک دین میں اضافے کی بات ہے، اپنی طرف سے کوئی نئی بات داخل کرنے کی بات ہے، اللہ کا شکر ہے کہ علاقے میوات میں بدعت یا اپنی طرف سے دین بنا کر کچھ اضافہ کرنا یہ معمولی درجے میں ہے ضرور، میں یوں نہیں کہہ سکتا بالکل نہیں ہے، ضرور، لیکن معمولی ہے۔ لیکن اپنی طرف سے بہت سی چیزوں کو چھوڑ رکھا ہے، ترک کر رکھا ہے، یہ بے شمار ہے، بے پناہ ہے۔ اپنی طرف سے کیا اضافہ کرتے ہیں؟ ایک مثال عرض کروں، میوات میں ایک نیا طریقہ چلا ہے اور کچھ دنوں سے چلا، پہلے نہیں تھا۔
جب ہماری عورتیں، مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں بیٹھی ہوں گی، دھیان سے سنیں، اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو عدت میں بیٹھا جاتا ہے 4 مہینے 10 دن۔ اگر حمل والی ہے تو بچہ پیدا ہونے تک عدت میں رہتی ہے، وہ تو مفتی بتائیں گے کیسی شکل ہوتی ہے۔ جب عدت پوری ہوتی ہے تو میوات میں اب ایک نیا کام شروع ہوا ہے۔ جس دن عورت عدت سے فارغ ہوگی، اٹھے گی، تو پورا ایک تماشا ہوتا ہے، ساری رشتہ داریاں اکٹھی ہوں گی، رسم و رواج ادا کیا جائے گا، اس کے لیے جوڑے لائے جائیں گے، پھر کھانے پکانے کا اہتمام ہوگا۔ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس عمل کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ آپ کی طرف سے اضافہ ہے۔ اصل میں غلط فہمی کہاں سے آتی ہے؟ جو الفاظ بولے جاتے ہیں، جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، ان لفظوں کا اثر پڑتا ہے۔ ہمارے اردو محاورے میں، یا یوں کہہ لیجئے علاقائی زبان میں بولا جاتا ہے عدت میں بیٹھنا۔ عدت میں بیٹھنا، یہ بیٹھنے کے لفظ سے غلط فہمی ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں عدت میں بیٹھنے کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورت کو شوہر کے مرنے کے بعد اندھیرے کمرے میں اس طرح بٹھاؤ جس طرح مرغی انڈوں پر بیٹھتی ہے، یہی سمجھتے ہیں عدت میں بٹھائیں۔ باقاعدہ مسئلہ پوچھیں مول صاحب عدت میں بیٹھے گی کہاں کرنا پڑے گا، پوچھتے ہیں لوگ بہت سے۔ تو عدت میں بیٹھنا، یہ جو بیٹھنے کا لفظ ہے، اس سے یوں ذہن بنا کہ ایسا بیٹھنا پڑتا ہوگا جیسے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، جیسے مرغی بیٹھتی ہے، یہ تصور بنا۔ اس لیے مستقل ایک مصیبت بن گئی عدت پورا کرنا میوات۔ جب اس کو آپ نے بٹھا دیا ہے تو 4 مہینے 10 دن کے بعد اس کو اٹھانا بھی پڑے گا۔ جس طرح طاقت لگا کے بٹھایا تو طاقت لگا کے اٹھاؤ۔ اس کو سمجھو یہ کیا چیز ہے۔ عدت عربی زبان کا لفظ ہے۔ عدت اس کے معنی گننا، شمار کرنا، ہاتھوں سے جس پیسے گنتے ہیں، شمار کرنا، گنتی کرنا، عدت کے معنی یہ ہے۔ عدت کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن اس کو گننے ہیں، یعنی نئی جگہ وہ نکاح نہیں کرے گی، بس انتظار۔ یہ 4 مہینے 10 دن انتظار ہے، آگے وہ نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ 4 مہینے 10 دن اس کو گننے ہیں، اس لیے اس کو عربی میں عدت کہتے ہیں، بٹھانا نہیں ہے۔ عدت کا مطلب ہے کہ 4 مہینے 10 دن اس کو گزارنا ہے اس طرح کہ اس کی کسی نقل و حرکت سے، اس کے بناؤ سنگار سے، اس کے رہن سہن کے انداز سے ایسا نہ لگے کہ یہ نئی جگہ نکاح کرنا چاہتی ہے، بس اس طرح رہے۔ اس کو کہتے ہیں عدت گزارنا۔ اس کے لیے گھر کے اندھیرے کوٹھے میں بٹھانا ضروری نہیں ہے، بس سیاہی سرما کا اہتمام نہ کرے، خوشبو نہ لگائے، زیورات نہ پہنے، اچھے جوڑے نہ پہنے، بن ٹھن کر نہ رہے، یہ بس عدت ہے۔ اور 4 مہینے 10 دن تک اپنے گھر میں رہے۔ اب گھر میں کوٹھے میں بھی رہے گی، برآمدے میں بھی آئے گی، صحن میں بھی رہے گی، تھوڑا بہت چھوٹا موٹا کام ہے وہ بھی کر سکتی ہے، مجبوری میں کھانا بھی پکا سکتی ہے، جھاڑو بھی لگا سکتی ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں عدت میں بیٹھنا تو اس کا مطلب اعتکاف میں بٹھا۔ اس غلط فہمی کو دور کرو، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ پھر جب عدت میں بیٹھے گی تو پھر تمہیں نئے نئے مسئلے یاد آئیں گے، فون کرو گے مولانا ہماری ماں، ہماری بہن، ہماری فلاں عدت میں ہے، فلانا سے مل سکے کہ نہ مل سکے؟ یہ کون سا نیا دین آ رہا ہے بھائی؟ اگر پردے کی بات ہے تو پردہ جن لوگوں سے پہلے سے ہے، عدت میں بھی ان لوگوں سے ہی پردہ ہے۔ عدت کی وجہ سے کوئی نیا پردہ نہیں اتر رہا ہے۔ جب کوئی انتقال نہیں ہوا تھا، اس کا شوہر زندہ تھا، اس وقت جن لوگوں سے اس کو پردہ کرنا چاہیے تھا، عدت میں بھی ان سے ہی پردہ ہے، نیا کسی آدمی سے پردہ نہیں ہے۔ اس وقت تو بالکل بے پردہ تھی، اب عدت میں ہی کوئی اللہ کا حکم نہیں آ رہا پردہ کرو۔ یہ ایسی ہی غلط فہمی ہے اور ایسا ہی غلط عمل ہے جیسے ہمارے مردوں میں ہے کہ عام حالات میں باہر گھومیں گے، ٹخنے سے نیچے لنگی پائجامہ لٹک رہا، کوئی پرواہ نہیں، اور جب مسجد میں آئیں گے تو اتنے بڑے تقوی والے بنیں گے، اب وہ پہچاننے میں اڑیں گے۔ تو کیا اللہ کا حکم مسجد میں تھا، باہر نہیں تھا؟ اللہ نے اگر یہ پابندی لگائی ہے
کہ لنگی پائجامہ آپ کا پینٹ ٹخنے سے نیچے نہ رہے تو یہ باہر بھی ہے اور مسجد میں بھی. صرف مسجد کے لیے یہ حکم نہیں ہے، باہر کے لیے بھی ہے. اور اس کو ہلکے میں مت لینا، بڑا سخت گناہ ہے. درمیان میں ایک حدیث آپ کو سناؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم. ارشاد فرمایا 3 لوگ ہیں، اور یہ 3 یہودی نہیں، نصرانی نہیں، سکھ اور عیسائی نہیں، مسلمانوں میں سے، ایمان والوں میں سے 3 لوگ ایسے ہیں کل قیامت میں اللہ ان سے بات نہیں فرمائے گا. ولا ينظر الیہم، اللہ ان کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا. ولا یزکیہم، اللہ ان کے گناہوں کے لیے ان کی نیکیوں کو کفارہ نہیں بنائے گا، بلکہ انصاف کرے گا، اپنے فضل سے اور مہربانی سے ان کے گناہ معاف نہیں کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب دینا ہی طے ہے. ایسے 3 قسم کے لوگ سمجھ میں آ رہے ہیں حدیث. رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ بات نہیں کرے گا. بات کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ بندہ اللہ کے قریب پہنچے گا، اللہ کا فضل، اللہ کی مہربانی جوش مارے گی. اور حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف میں ہے کہ بعض بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے کنف میں، یہ عربی زبان کے لفظ ہے، یعنی اپنی بغل میں، اپنی آغوش میں، اپنے پردے میں لے گا اللہ تعالیٰ. تو اسے کان میں کہے گا تو نے فلاں گناہ بھی کیا ہے، فلاں گناہ بھی کیا ہے، فلاں جرم بھی کیا ہے. بندہ پسینہ پسینہ ہو رہا ہوگا، گھبرائے گا، شرمندہ ہوگا. تب اللہ اسے فرمائیں گے گھبرا مت، جب میں نے تیرے گناہوں کو دنیا میں چھپائے رکھا تو میں ایسا نہیں ہوں کہ تجھے یہاں ذلیل کر دوں، جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا. یہ ہے اللہ کا فضل. لیکن 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ یہ فضل نہیں فرمائے گا، اللہ ان سے کوئی بات نہیں کرے گا، بلکہ فرشتوں سے کہہ دے گا اس کو میرے پاس مت آنے دو، وہیں سے پکڑو اور دوزخ میں لے جاؤ. اگر بندہ اللہ کے قریب پہنچ گیا تو بات بننے کی امید ہو جاتی ہے. جو جتنے بڑا دنیاوی حساب سے دیکھو، جو جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے، جتنا بڑا افسر ہوتا ہے، وہاں اتنی ہی نرمی مل جاتی ہے. اور نیچے کے جو کرمچاری ہوتے ہیں وہ ٹائٹ ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں. دنیاوی حساب سے بتا رہا ہوں. تو جو جتنا بڑا افسر ہوتا ہے وہ اتنا ٹھنڈا مزاج کا ہوتا ہے، بات کو سلیقے سے سن لیتا ہے، بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو معافی کا قلم چلا دیتا ہے، چلو ہٹو بھائی درگزر کرو. اور نیچے کے لوگ سخت ہوتے ہیں. ایسے ہی بعض بندوں کے تعلق سے یہ حکم جاری ہو جائے گا کہ ان فلاں فلاں کو میرے پاس مت آنے دینا، ان کو تم وہیں سے پکڑو اور سیدھے دوزخ میں لے جاؤ. یہ مطلب ہے اس کا. لا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے بات نہیں کرنا چاہے گا، اللہ ان کو دیکھنا نہیں چاہے گا، اللہ ان کے گناہوں کا کفارہ نہیں کرے گا، بلکہ ان کے لیے عذاب دلوانا ہی طے ہے اللہ کے یہاں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. کون ہے 3 قسم کے لوگ؟ ارشاد فرمایا المنان، ایک چیز، احسان جتانے والا. احسان جتانے والا. بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں. آسان سی مثال دوں. مدرسے والے آتے ہیں آپ کی خدمت میں اگائیوں کے موقع پر اناج لینے کے لیے. جو ہمارے ساتھ بیتتی وہی مثال دے رہا ہوں. بتاؤ، بہت سے لوگ آپ کی خدمت میں آتے ہیں اناج لینے کے لیے، اور آپ شوق سے دیتے بھی ہیں. ماشاءاللہ میوات کے لوگ اس کام میں بہت آگے ہیں. ہمارا مدرسہ اتنا بڑا ہے، میل کا مدرسہ سب نے دیکھا ہوگا، ہمیں ایک دانہ خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ کے دینے سے ماشاءاللہ پورا سال کا پورا ہو جاتا ہے. روزانہ 20 بوری پکتا ہے، دونوں ٹائم کا اگر جوڑیں گے تو، جب سب لڑکے لڑکی رہتے ہیں، اور پھر بھی ماشاءاللہ پورا ہو جاتا ہے. وہ صرف آپ کے دیا ہوا. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے دیا، بوری بھر کر اناج دیا، پھر میل مدرسے پہ عید کے بعد داخلہ شروع ہوا، وہ اپنے بچے کو لے کر وہاں پہنچے. مثال دے رہا ہوں، بچے کا امتحان ہوا، مول صاحب نے کہہ دی بھائی پاس نہ ہو رہو یا کوئی داخل نہ ہو سے، تو تھوڑی دیر تو کہے گا جی کوئی بات نہ، دیکھ لیو جی کچھ نکال لیو. مول صاحب کہے گا نہیں بھائی نہیں، گنجائش نہیں ہو رہا، یہ تو نہیں چل پائے گا، کمزور ہے، جماعت میں نہیں جڑے گا، فلاں نہیں ہوگا. خوب کہیں گے مولانا صاحب بھی.
جب وقت پارو چڑھے ہو، جب کہے گا اب کہا جائے وہ بوری لینڈ بھلی دھری دھرائی پائی تو یہ احسان جتانا، یہ وہ ہے جو ہمارے ساتھ بیتی، وہی مثال دے رہا ہوں۔ اب کہا جائے تو دھری دھرائی مل جائے گی بوری ہے۔ یہ جو جملے ہیں ان کو کہتے ہیں احسان جتانا۔ یاد رکھو کبیرہ گناہوں میں سے ہے احسان جتانا، نیکی کرو اور بھول جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، مستقل حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، اے ایمان والو اپنی خیرات کو احسان جتا کر ضائع مت کرو، اس کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ وہ ایسا جیسے تم نے کوئی بھلائی کی ہی نہیں، ایک دانہ تم نے دیا ہی نہیں، ختم ہو گیا احسان جتانے سے۔ اس لیے کسی کے ساتھ احسان کرو، بھلائی کرو اور بھول جاؤ۔ بزرگان دین کہتے ہیں نا نیکی کر اور دریا میں ڈال، اس کا مطلب یہی ہے، نیکی کر کے بھول جاؤ ہم نے کس کے ساتھ کیا احسان کیا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا، اللہ بدلہ دے گا۔ تو حدیث شریف میں جن 3 شخصوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، اللہ ان کو دیکھے گا نہیں، اللہ ان کے گناہ معاف نہیں کرے گا، ان کو پکڑوا کے سیدھے دوزخ میں ڈالے گا، ان میں سے پہلا آدمی ہے المنان، احسان جتانے والا۔ ہمارے امامن پہ بھی بیتے بیچاران پہ، احسان جتانے کے اوپر بتا رہا ہوں، ہمارے اماموں پہ بھی بیتتی ہے، خوب دوستی ہے، خوب اٹھنا بیٹھنا ہے، دھوپ پر لو امام صاحب سو رہو اپنے حجرے میں، بے ٹائم آ کے ایک نے کھٹ 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 دروازہ بجایا، امام صاحب بیچارہ اٹھ کر باہر آئے، کہا کام مول صاحب نو کی مرغو جیوا کرنا یار تیری کوئی ٹائم آنے بیساکھ میں دیکھ لیں گے تو نہ کرے جیوا دیکھ لیں گے تو، یہ احسان جتا دی۔ وہ تو احسان نہیں، وہ تو فضل تمہارا حق بنتا ہے، وہ اپنی تنخواہ وصول کرتا ہے، اس میں بھی تم کٹوتی کرتے ہو، اب کا بیساکھ میں دیکھ لیں، اس کے علاوہ کچھ اور ہے ہی نہیں تمہارے پاس۔ تو احسان جتانا ایک ایسا جرم ہے جس کی وجہ سے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ احسان جتانے والے کو اللہ دیکھے گا بھی نہیں، معافی تو دور کی بات ہے جب دیکھے گا ہی۔ اور نمبر دو کیا، یہی جو بیان چل رہا ہے، وہ مسبل الازار، لنگی اور پائجامہ ٹخنے کو، لنگی پائجامہ پینٹ کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والے، جو اپنی لنگی کو، تہمت کو، پائجامے کو ٹخنے سے نیچے، اس ہڈی سے نیچے لٹکاتا ہے، وہ بھی ان بد نصیب لوگوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ اب کتنے مسلمان ہیں جن کی لنگیاں، جن کے پینٹ بس فیشن ہے، سب کے پینٹ نیچے لٹک رہے ہیں، اور گناہ اتنا عظیم ہے کہ اللہ اس کو دیکھنا برداشت نہیں کرے گا۔ اور تیسرا آدمی جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سخت وعید سنا رہے ہیں، وہ ہے المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، وہ بندہ جو اپنا سامان جھوٹی قسم کھا کر بیچتا ہو۔ آسان لفظوں میں جو کاروبار میں گھپلا کرے، دھوکہ دے، ٹٹلو کاٹے، عیب کو، نقصان کو چھپا کر سامان کو چپکا دے جھوٹی قسم کھا کے، وہ بھی اللہ کے نزدیک ایسا مبغوض ہے کہ اللہ کل قیامت میں اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ آج عام ہے یہ بات، ہر کوئی آدمی گھر بیٹھے بیٹھے بھی ٹٹلو کاٹ رہا ہے اپنی سب۔ جب تم بھینس بیچتے ہو اس میں کئی عیب ہوتے ہیں اور جھوٹی تعریف کرو گے، بہت زور کیا پر مجبوری میں بیچ رہا ہوں میں، تو نو ہے، یہ ہے، وہ ہے، مطلب کیا کیا تعریف کرو گے، جو اصل کھوٹ ہے اس کو بیان نہیں کرو گے۔ نبی نے ارشاد فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دیتا ہو، جو سامان میں عیب کو چھپا لیتا ہو، وہ ہم میں سے نہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کو نبی سے کوئی جوڑ نہیں۔ تو یہ تو بات درمیان میں آئی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام میں اپنی طرف سے کوئی بات داخل کرنے کی بھی گنجائش نہیں۔ اس پر وہ مثال آئی تھی عدت والی، تو عدت کا مطلب ہوتا ہے 4 مہینے 10 دن گزارنا انتظار میں کہ اگلی جگہ کوئی رشتہ نہیں کرنا ہے، نکاح نہیں کرنا ہے، اور وہ لڑکی یا وہ عورت اس طرح بھی نہیں رہے گی کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ عدت سے فارغ ہو گئی، نئی جگہ نکاح کرنا چاہتی ہے، اس لیے بناؤ سنگار بھی نہ کرے۔ بس یہ مطلب ہوتا ہے عدت گزارنے کا۔ عدت کا مطلب یہ نہیں کہ گھر کے اندھیرے کوٹھری میں بٹھا دے، عدت کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کسی سے بات نہ کرے، عدت گزارنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ گھر کے برآمدے میں اور صحن میں بھی نہ نکلے، عدت گزارنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ گھر میں تھوڑا بہت کام بھی نہ کرے۔
لیکن ہے غلط فہمیاں چل رہی ہیں۔ اگر ان چیزوں کو آپ دین سمجھ کر کرتے ہیں، یہ دین میں اپنی طرف سے اضافہ ہے، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا، یہ بدعت ہے، بلکہ جہنم میں لے جانے والی چیز۔ یہ تو مثال دی میں نے اپنی طرف سے، اسلام میں کچھ اضافہ نہیں کرنا اور اپنی طرف سے شریعت کا کوئی حکم چھوڑنا نہیں۔ جب یہ دو باتیں پیدا ہو جائیں گی تو اب مسلمان کامل ہے، اب وہ اسلام میں پورا پورا داخل ہوا ہے۔ جہاں تک چھوڑنے کی مثالیں ہیں تو کوئی حد نہیں، کتنی مثالیں دی جائیں۔ کوئی نماز چھوڑ کر بیٹھا ہوا ہے، کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، کوئی حج فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کر رہا ہے، کوئی ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے جبکہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان کی اطاعت کرو، کوئی پڑوسیوں کو تنگ کر رہا ہے، کوئی کسی کی زمین دبائے بیٹھا ہوا ہے، کوئی میراث نہیں دے رہا ہے، کوئی جہیز لے رہا ہے، یہ سب کیا ہے؟ اسلام کے حکم کو چھوڑنا۔ اور جو اپنی طرف سے بڑھائے یا کوئی حکم چھوڑے وہ مکمل مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے اللہ فرمانا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایمان الگ چیز ہے، اسلام الگ چیز ہے۔ ایمان کا مطلب تو یہ ہے کہ آدمی دل سے تعلق رکھنے والی باتوں کو دل سے مان لے، یقین کر لے، ایمان کا مطلب یہ ہے۔ جیسے یہ ماننا کہ اللہ ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ مختار ہے، وہ قادر ہے، اللہ کو مان رہے ہیں۔ پھر یہ سمجھنا کہ اس نے بہت سے نبی بھیجے ہیں، آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ کو بھیجا ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کے علاوہ اور بھی کتابیں اتاری ہیں، ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، قبر میں بھی حساب کتاب ہے، سزا ہے، جنت دوزخ۔ ان چیزوں کو دل سے یقین کے ساتھ ماننا ایمان ہے۔ اور اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کہتے ہیں کرنے والی باتوں کو کرنا اور جن باتوں سے منع کیا ہے ان سے رک جانا، اس کا نام اسلام۔ اس لیے کہا گیا اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو دل سے تو مان رہے ہیں اب عمل سے بھی مانو۔ جن باتوں کو کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے ان کو کرو، اور جن باتوں سے روکا جا رہا ہے ان سے رکو، یہ اسلام میں پورے طور پر داخل ہونا۔ بہت آسان سا نسخہ میں نے آپ کو بتایا، بہت صاف ستھرا شیشہ اور آئینہ آپ کو دیا ہے، ہر کوئی اس میں اپنا چہرہ دیکھ سکتا ہے کہ میں کتنی باتوں کو مان رہا ہوں اور کتنی باتوں کو چھوڑ رہا ہوں جن کو اسلام چھوڑنے کے لیے کہتا ہے۔ بس یہی اسلام میں پورا پورا داخل ہو۔ بڑے افسوس سے بات کہی جا رہی ہے، صاف کہہ رہا ہوں، بڑے افسوس کے ساتھ کہ مسلمانوں میں 99% وہ لوگ ہیں جو مومن تو ہیں لیکن کامل مسلمان نہیں ہیں۔ مومن تو ہیں، کامل مسلمان نہیں ہیں، 99%۔ کیوں؟ جیسے میں نے ابھی عرض کیا، کوئی نماز میں کوتاہی کرتا ہے، کوئی زکوٰۃ میں کوتاہی کرتا ہے، کوئی حج میں کوتاہی کر رہا ہے، کوئی ماں باپ کی نہ ماننے میں کوتاہی کر رہا ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، کوئی میراث نہیں دے رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اسلام میں کھوٹ، نقصان پیدا ہو رہا ہے، ناقص ہو گیا ہمارا اسلام۔ اسلام کا مطلب ماننا، وہ مان ہی نہیں رہا۔ بلکہ میں یوں کہا کرتا ہوں کہ مکمل دین تو نام ہی ماننے کا ہے، دین تو نام ہی ماننے کا ہے۔ اس کو اور کھول دو، تھوڑا سا اور کھولو۔ دو باتیں بالکل الگ الگ ہیں، دھیان سے سننا، دو باتیں بالکل الگ الگ ہیں۔ نمبر 1، اللہ کو ماننا کہ اللہ ہے، وہ اکیلا ہے، ساری قدرت اس کے ہاتھ میں ہے، وہی پیدا کرتا ہے، وہی مارتا ہے، یہ تو ہوا اللہ کو ماننا۔ اگر یہ چیز ہے تو یہ تو مسلمان بھی مانتے ہیں، کافر بھی مانتے ہیں۔ اللہ کو ماننا یہ ساری انسانیت مانتی ہے، سکھ، عیسائی، یہودی، نصرانی، مشرک سب مانتے ہیں کہ اللہ ہے۔ آج کا ہندو بھی مانتا ہے، اور جس زمانے میں قرآن اتر رہا تھا، جاہلیت کا دور کہلاتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتر رہا ہے، مکے کے لوگ آپ کے دشمن ہیں، وہ مکے والے جو کافر اور مشرک دشمن دین کہلاتے تھے وہ بھی مانتے تھے کہ اللہ ہے۔ اللہ کو ماننا الگ چیز ہے، وہ ہندو بھی مانتا ہے،
میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان کافروں سے، ان مشرکوں سے، ان ہندوؤں سے، یوں کہہ لیجیے اس زمانے کے ہندوؤں سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان ہندوؤں سے، ان مشرک اور کافروں سے پوچھیں کہ آسمانوں کو کس نے بنایا، زمین کو کس نے پیدا کیا، چاند اور سورج کو مسخر یعنی کام پر کس نے لگایا، اور اگر ان سے آپ پوچھیں کہ آسمان سے پانی کون برساتا ہے، ان سے اگر آپ پوچھیں کہ زمین سے دانہ کون اگاتا ہے، یہ ضرور کہیں گے کہ یہ سارے کام اللہ کرتا ہے۔ یہ اللہ گواہی دے رہا ہے کہ مکے والے بھی مجھے مان رہے ہیں، مشرک بھی مجھے مانتے ہیں کہ اللہ ہے، وہی پیدا کرتا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی فصل اگاتا ہے، وہی بارش برساتا ہے۔ تو جہاں تک اللہ کو ماننا ہے تو ہندو بھی مانتا ہے، مسلمان بھی مانتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے اللہ کی ماننا، یہاں سے ہم میں اور کافر میں بٹوارا شروع ہوتا ہے۔ آسان بات کر رہا ہوں، دھیان کر لینا۔ اللہ کو ماننا، یہاں تک ہم اور ہندو، سکھ، عیسائی، مشرک سب برابر ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ نمبر 2 ہے اللہ کی ماننا، یہاں سے ہم میں اور ان میں بٹوارا شروع ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا میں اکیلا ہوں، مسلمان نے کہا مانتے ہیں، کافر نے کہا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اکیلا ایک خدا ساری دنیا کو سنبھال لے، بٹوارا شروع ہو گیا، وہ کافر کہلانے لگا، ہم مسلمان ہو گئے۔ اللہ نے کہا محمد میرے نبی ہیں، میرے رسول ہیں، مسلمان نے کہا مانتے ہیں۔ کافر کہتا ہمارے سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک انسان پر قرآن اترتا ہے، جبرائیل آتا ہے، وحی آتی ہے، ہماری سمجھ سے باہر ہے، انسانی رسول کیوں ہوتا ہے، فرشتہ آنا چاہیے۔ یہاں انہوں نے نہیں مانا، ہم نے مان لیا۔ تو اللہ کو انہوں نے مانا، لیکن جب نمبر آتا اللہ کی مانو، وہ جو جو کہے تسلیم کرتے جاؤ، بس یہاں آ کر ہم میں اور کافروں میں بٹوارا شروع ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، مسلمان پڑھتا ہے، کافر نہیں پڑھتا۔ اللہ نے کہا مانو کہ مریں گے اور دوبارہ زندہ ہوں گے، مسلمان نے مانا، کافر نے نہیں مانا، بٹوارا شروع ہو گیا۔ اس نمبر پر آ کر مجھے کہنا پڑتا ہے کہ آج کا مسلمان بھی وہی جرم کر رہا ہے جو اس زمانے کے کافر کرتے تھے، کہ مانتے سب ہے کہ اللہ ہے۔ کسی مسلمان سے پوچھ لو، سب کہیں گے بھائی اللہ ہی کرتا ہے، اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، سب کہیں گے۔ جب بات آتی ہے کہ اللہ کی مان، تو ہم میں سے اکثر لوگ پھیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا نماز پڑھ، نہیں پڑھتا۔ اللہ نے کہا روزہ رکھ، نہیں رکھتا۔ اللہ نے کہا زکوٰۃ دے، نہیں رکھ رہا بندہ۔ اللہ نے کہا ماں باپ کی اطاعت کر، نہیں کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا میراث دے، نہیں دیتا ہے۔ اللہ نے کہا جائز نہ لیا کر، لیتا ہے۔ تو اللہ کی کہاں مان رہا ہے؟ یہیں سے ہم میں اور آپ کافروں میں بٹوارا ہوتا ہے۔ اور آج کا مسلمان اس مصیبت میں مبتلا ہے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی نہیں مانتا۔ یہی وہ دور ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یأتی علی الناس زمان، یأتی علی الناس زمان، دھیان سے سننا، نبی نے ارشاد فرمایا لوگوں پر ایک دور آئے گا۔ 3 خبریں سنائی تھی، وہ 2 تو میں نہیں بتاؤں گا، آخری۔ لوگوں پر ایک دور آئے گا کہ اس زمانے میں نام کے مسلمان ہوں گے، حقیقی مسلمان نہیں رہیں گے۔ یہ نام کے مسلمان ہیں جو اللہ کی نہیں مانتے۔ بلکہ ایک اور حدیث میں نبی نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا کہ مسجد لوگوں سے بھری پڑی ہوگی۔ بہت ڈرانے والی حدیث، بہت چونکانے والی حدیث، بہت زیادہ جھنجھوڑ دینے والی حدیث ہے۔ ارشاد فرمایا ایسا دور آئے گا کہ مسجد مسلمانوں سے بھری ہوئی ہوگی، جیسا بھری ہوئی ہے، نماز پڑھ رہے ہوں گے، تلاوت کریں گے، دین کی محنت میں بیٹھے ہوئے ہوں گے جیسا آپ بیٹھے ہیں، لیکن نبی نے ارشاد فرمایا اس بھری مسجد میں ایک بھی صاحب ایمان نہیں ہوگا۔ اس بھری مجلس میں ایک بھی صاحب ایمان نہیں ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ ایک رسم ہوگی بس۔ لوگ جانتے ہیں جیسے سکھ ایک قوم ہے، عیسائی ایک قوم ہے، یہودی ایک قوم ہے، ایسے ہی مسلمان بھی بس ایک قوم بن کر رہ جائے گا، حقیقت ایمان اور حقیقت اسلام ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یوں کہہ کر فخر کریں گے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن حقیقی اسلام ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہو۔ یوں فخر کر کے کہ ہم مومن ہیں کہیں گے وہ،
لیکن حقیقی ایمان نکل چکا ہوگا، یہ نبی نے ارشاد کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب کو اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کتنی اللہ کی مان رہے ہیں۔ جو جتنی اللہ کی مانتا جائے گا وہ اتنا ہی کامل مومن اور مسلمان ہے۔ ہم تو کہتے کہتے تھک گئے پورے علاقے میوات میں کہ میراث دیا کرو، لیکن ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے، کوئی نہیں مانتا۔ میں ہر جگہ کہہ رہا ہوں اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، دھیان کر کے سن لینا، میراث دینا فرض ہے۔ میراث کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کے والد کا انتقال ہوا، انہوں نے زمین چھوڑی، گھر چھوڑا، کچھ روپے پیسے چھوڑے، کچھ کپڑے لتے چھوڑے، تو جو کچھ بھی باپ نے چھوڑا ہے، اس چھوڑے ہوئے میں جس طرح لڑکوں کا حق بنتا ہے اسی طرح اس کی بیٹیوں کا بھی حق ہے، اس حق کو دینے کا نام میراث ہے، اور یہ فرض ہے۔ اسی طرح فرض ہے جیسے نماز فرض، روزہ فرض، زکوٰۃ فرض، حج فرض، بالکل اسی طرح یہ بھی فرض ہے، لیکن کوئی ادا نہیں کرتا۔ پوری میوات میں ایسا جیسے یہ فرض چھوٹا ہوا ہے۔ اور مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، اس میں پڑھے لکھے بھی، بے پڑھے لکھے بھی، دعوت و تبلیغ والے بھی، عوام بھی، سب برابر کے شریک ہیں۔ ایک طرف سے پورے علاقے میوات نے اس فرض کو چھوڑ رکھا ہے، کوئی میراث ادا نہیں کرتا۔ بیٹھے ہیں اتنے سارا مجمع بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہے مول صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، ہمارے گاؤں میں فلاں فلاں نے میراث دی، کوئی کہہ دے۔ اس میں حاجی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں مبلغ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں، پورے علاقے میوات میں ایک طرف سے عوام اور خواص نے اس فرض کو چھوڑ رکھا ہے۔ سب فاسق ہیں، اس لحاظ سے سب فاسق ہیں۔ جو حکم خداوندی کو چھوڑ دے جان بوجھ کے وہ فاسق کہلاتا ہے، یہ فاسق ہے۔ اگر اللہ کا صحیح حکم مانا جائے ایسے لوگوں کی تو نماز جنازہ بھی جائز نہیں ہے۔ جو فاسق کہلاتے ہیں ان کی نماز جنازہ جائز نہیں ہے، ان کو سلام کا جواب دینا بھی جائز نہیں ہے، ان سے بائیکاٹ کرنا خود اللہ کا ایک حکم ہے۔ جو جان بوجھ کر فرض کو چھوڑتا ہو، اللہ کا حکم یہ ہے ان سے بائیکاٹ کرو۔ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ، روزانہ دھوکہ دیتے ہو اللہ کو، کھڑے ہو کر وتر کی نماز پڑھتے ہو اور وتر کی نماز میں یہ کہتے ہو کہ نہیں تم وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ، روزانہ کہتے ہو، دعائے قنوت پڑھتے ہو، اس میں یہ لفظ آتا ہے کہ اللہ ہم اس سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں، ہم اس سے دور ہوتے ہیں جو تیری نافرمانی کرتا ہے، جو تیرے حکم کو نہیں مانتا، اے اللہ ہم اس سے الگ ہوتے ہیں۔ کون الگ ہو رہا ہے؟ تو اگر صحیح طور پر دین پر عمل کرو گے تو دین کا تقاضا یہ ہے کہ جو بندہ فاسق ہو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے، جو بندہ فاسق ہو اس کا سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے، جو بندہ فاسق ہو اسے بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اتنا سخت حکم ہے۔ یہ تو علماء نے تھوڑی سہولت برت رکھی ہے، تمہارا جنازے بھی ہو رہے ہیں، تمہارا سلام کا جواب بھی دیا جا رہا ہے، ورنہ اگر حقیقت پر آ جائیں تو مسئلہ بہت خراب ہے۔ تو یاد رکھو کہ میراث دینا فرض ہے۔ جس طرح بھائیوں نے وہ زمین بٹائی ہے، مکان بٹایا ہے، پیسہ بٹایا، اسی طرح بہنوں کو حصہ دینا بھی فرض ہے۔ اگر نہیں دیں گے تو ساری آمدنی جو زمین کے ذریعے ہوگی سب حرام ہے۔ پھر کل قیامت میں اس ساری زمین کا توق بنا کر ان بھائیوں کے گردن میں ڈالا جائے گا اور میدان حشر میں لے کر پھرتے رہیں گے۔ یہ حدیث مانے ہوئی بات۔ اب تمہیں ایک شبہ ہوگا، بھائی مول صاحب ہم تو معاف کروا لیں، میں بہنن نے بلاوا اور معاف کروا لیں، یا ہمارے ہم تو بری ہیں، دے چاہے نہ دیں فارغ ہو گئے ہم تو۔ عورتیں بھی سن لیں، آپ بھی سن لیں اچھی طرح کہ آپ لوگوں کے یہاں میراث کے حق کو معاف کرانے کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے وہ معاف ہی نہیں ہوتی۔ کیا طریقہ ہے؟ جس دن تحصیل میں یہ سب بیٹے جو بھائی ہیں آپس میں پہنچیں گے، رجسٹری لکھوائیں گے، سارا کھانا پورتی ہو گئی ہے، اب بہنوں کو بلائیں گے اور ان سے کہیں بہن ہم نے یہ رجسٹری لکھوائی ہے، تمن نے حصہ چاہیے تو لے لیو، نہ تو معاف کر دیو اور ان پہ گوٹھا لگا دیو، یہی تو ہوتا ہے۔ تو بہن کہہ کہ نہ بھائی ہم نے نہ چاہیے، تم ہی لے لیو، کھاؤ پیو، اللہ تملو بھائی مبارک کرے، بس ہم تو آتے جاتے رہیں، تب ہم نے دیکھ بھال کرتے رہیو، یہی تو ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ کی قسم معاف کرانے سے معاف نہیں ہوتا۔
کیوں معاف نہیں ہوتا؟ اس کی ایک سادہ سی مثال دیتا رہتا ہوں میں، اور اتنا مفتی تو تم بھی پہچان لو گے۔ اگر کسی شخص نے دوسرا آدمی سے قرضہ لیا، مثال کے طور پر 10,000 روپے لیے، اب اس سے قرضہ نہیں دیا جا رہا ہے جس نے لیا ہے، تو وہ ایک تدبیر کرتا ہے، حیلہ کرتا ہے کہ چائے کے بہانے سے اپنے گھر پر اس آدمی کو بلاتا ہے جس سے 10,000 روپے لیے تھے، دیے تو جانا رہا ہے اس لیے اپنے گھر بلائے گا۔ چائے وائے تو رکھی نہیں، بٹھا کے نکل میں آ رہا ہوں، اور گھر میں سے اندر سے پستول لایا، اس کے ماتھے پہ رکھی اور کہا نک میں نے تجھ سے 10,000 روپے لے رکھے، معاف کرو۔ اس نے کہا بھائی میری جان بخشو، میں نے معاف کر دیا۔ تو کیا اس طرح معاف ہو جائے گا؟ اتنی موٹا مسئلہ تو آپ بھی جانتے ہیں، اگر پستول رکھ کر یہاں کوئی اپنے قرضے کو معاف کروائے تو معاف ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طرح یہاں بھی ان بہنوں کے دماغ پر ایک پستول رکھی ہوئی ہے، اس لیے وہ خوب چلائیں کہ ہم نے معاف کر دیا، معاف کر دیا، تو بھی معاف نہیں ہوگا۔ کیا پستول ہے؟ وہ پستول یہ ہے کہ اگر میں نے زمین میں سے حصہ لے لیا، مکان میں سے حصہ لے لیا، تو میرا پیہر بگڑ جائے گا، میرا پیہر ختم ہو جائے گا، بھائی بھاوج روٹ جائیں گے، میرا آنا جانا بند ہو جائے گا۔ اس دباؤ کی وجہ سے وہ معاف کرتی ہیں، اس لیے معاف نہیں ہوگا، وہ حصہ آپ کو دینا ہی پڑے گا۔ اب بتائیے کہاں سے ہم اسلام کو مان رہے ہیں؟ جب فرض کو نہیں مان رہے تو مستحبات کی بات الگ ہے اور واجبات کی بات دور کی ہے، پھر اور نیچے اترو سنتوں کی بات ہے، اس پر اگر جائیں گے تو بے شمار کوتاہیاں ہیں، ابھی تو فرائض پورے نہیں ہو رہے۔ اسی طرح میں پوری میوات میں کہتا پھر رہا ہوں، آپ سے بھی کہوں گا کہ جہیز کا لینا اور دینا، جہیز کا لینا اور دینا، خوب سن لینا اچھی طرح، 3 مرتبہ دوہرا رہا ہوں، جہیز کا لینا اور دینا دونوں حرام ہیں۔ مول صاحب بھی تو لے رہے ہیں، مدرسے والے بھی تو لے رہے ہیں، اگر حضرت جی بھی لے گا تو بھی گناہ ہے، تو بھی حرام ہے۔ کسی بڑے سے بڑا عالم کا کوئی عمل ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، ہمارے لیے دلیل ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، صحابہ کا عمل، قرآن اور حدیث، یہ ہمارے لیے دلیل ہے۔ کسی بڑے حضرت کا عمل بھی ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ ایک طرف سے سب مجرم ہے، مجرم ہے، اس گناہ میں سب کر رہے ہیں، دعوت و تبلیغ والے تو اور ایک قدم آگے بڑھ کے کہتے ہیں۔ بعض ساتھیوں سے ہم نے خود سنا ہے جب وہ رشتے کی بات کرتے ہیں اور جہیز کا نام آ جاتا ہے کیا کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو چلتا ہے، ہمارے یہاں تو چلتا ہے، مطلب کیا؟ کوئی تمہارا دین الگ ہے، تم قادیانی ہو؟ ہمارے یہاں چلتا کیا مطلب؟ کوئی الگ الگ راستے ہیں؟ دین ایک ہے، اسلام ایک ہے، جو دعوت و تبلیغ والوں کا بھی ہے، جو علماء کا بھی ہے، عوام کا بھی ہے، سب کا دین ہی ایک ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے یہاں چلتا ہے؟ ہمارے یہاں چلتا کا مطلب یہ کہ تمہاری کتاب الگ ہے، دوسرے مسلمانوں کی کتاب الگ ہے، تمہارا مذہب الگ ہے، ان کا مذہب الگ ہے، اس لیے تمہارے یہاں چلتا ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ خود ہم نے سنا ہے بڑے دعوت کے ساتھی، اور انہوں نے کہا ہمارے یہاں تو چلتا ہے۔ کیا مطلب؟ قرآن الگ بدل گیا تمہارے لیے؟ تو یاد رکھو، سب سنو دھیان سے، جہیز کا لینا اور دینا دونوں حرام ہے۔ جہیز لینے اور دینے کی 3 شکلیں ہیں، جہیز لینے اور دینے کی 3 شکلیں ہیں۔ نمبر 1، مانگ کر لینا، مطالبہ کرنا، چاہے خود مانگو یا بچولیا کے ذریعے منگواؤ۔ خود تو نہیں کہے تو خود تو بن جاتا نا، ہم نے کچھ نہ چاہیے، چھوری چاہیے، بنانا چاہیے، دیندار ہونی چاہیے، ہم تو یہ ہمارے میں پڑھا رہے لکھا رہے، بس بڑے شریف بنیں گے جس قاری صدیق باندھ لی، اور ویسے وہ کان میں کہیں گے بچولیا کا، یار فلانا آیا ہو ٹریکٹر کی کہہ رہا ہو، پر ہم نے منع کر دیو، دیکھ لے 4 پہیا کی بات کر لیو، فلانا کر بولے رکھ کہہ دیو۔ اور یہ گدھا الو کا پٹھا بیچ میں، یہ جو بچولیا نہیں، اس کو میں الو کا پٹھا کہتا ہوں، گدھا کہتا ہوں۔ یہ دجال کا جو گدھا اس سے بھی بڑا گدھا ہے۔ تمہیں ایک حدیث سنا دوں، دجال جب آئے گا تو حدیث شریف میں مشکات میں روایت موجود ہے، اتنا بڑا گدھا اس کی سواری کا ہوگا کہ اس کان سے لے کر اس کان تک، یہ جو گدی کا حصہ ہے، دجال کے گدھے کا یہ چوڑائی 72 ہاتھ کی ہوگی۔ تو وہ خود گدھا کتنا بڑا گدھا ہے پھر، جس کی گدی اتنی بڑی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ بیچولیا اس سے بھی بڑا گدھا ہے۔ کیوں؟ اپنا گناہ بھی اپنے اوپر رکھ رہا ہے،
لڑکے والے کا گناہ بھی اپنے سر پر رکھ رہا ہے، لڑکی والے کا گناہ بھی اپنے سر پر رکھا، سارا گناہ اپنے سر پر رکھ لیا تو بڑا ہی تو گدھا ہے، بوجھ اٹھانے والے کو گدھا کہتے ہیں۔ اپنا دین بے کار کر رہا ہے دوسروں کی بھلائی کے لیے، ادھر بھی جھوٹ بولے گا، ادھر بھی جھوٹ بولے گا، ادھر بھی جہیز کی بات کرے گا، پتہ نہیں کیا کیا بیچ میں کرتا ہے، کوئی لالچ، اپنا دین برباد کر رہا ہے۔ تو پہلی شکل یہ ہے کہ آپ حضرات جہیز مانگ کر لیں، چاہے خود مانگیں یا بچولیا کے ذریعے کہلوائیں یا کسی اور رشتہ ناتوں کے ذریعے کہلوائیں، قطعاً حرام ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا لا يحل مال امرئ الا بطیب نفسہ، کسی آدمی کا مال اس کی خوش دلی کے بغیر جائز نہیں ہے، خوش دلی کے بغیر جائز نہیں ہے۔ اور جب تم دباؤ بنا کر کہلوا کر لے رہے ہو تو سامنے لڑکی والا مجبوری میں دے گا، اس لیے جائز نہیں، حلال نہیں، ایک شکل۔ دوسری شکل یہ ہے آپ نے مانگا ہی نہیں، نہ اپنی زبان سے کہا، نہ بچولیا سے کہلوایا، نہ کسی اور کے ذریعے کہلوایا، بالکل نہیں مانگا، لیکن علاقے کا رواج لین دین کا ہے، جیسے ہمارے علاقے میں ہے ہی رواج، لڑکا والا بھی بغیر کہے ذہن میں یہ سمجھ کر بیٹھا ہوا کچھ تو ملے گا ہی، اور لڑکی والا سمجھ رہا کہ اگر نہیں دوں گا تو میری بچی کا گزارا نہیں ہوگا، اس لیے علاقائی رواج کی وجہ سے مجبور ہو کر کچھ نہ کچھ وہ دیتا ہی ہے، اور لڑکے والے کو بھی امید ہے کچھ نہ کچھ ملے گا، مانگا کچھ نہیں تب بھی حرام ہے۔ المعروف کالمشروط ایک قاعدہ ہے کہ جو چیز رواج پا جائے وہ ایسے جیسے شرط لگا کر لے رہے ہیں، اور یہ رواج پا چکی ہے، یہ چیز علاقے میں رواج ہو چکا ہے لین دین کا، اس لیے ذہن میں بیٹھ پہلے سے کچھ تو ملے گا ہی، لڑکی والا بھی مجبور ہے کچھ تو بھائی دینا ہی پڑے گا، مجھے کہیں سے دوں چاہے قرضہ لے کے دوں، اس طرح اگر ماحول بن جائے تو بھی لینا دینا حرام ہے۔ اور ہمارے میوات میں یہی چکر چلتا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے لڑکے والے نے کچھ نہیں مانگا، لڑکی والے نے لڑکی بھیج دی، لیکن لیا دیا بھی تھوڑا لیا دیا تو لڑکے والے کا منہ اتر جاتا ہے، اور اگلے صبح کا جو ولیمہ تھا وہ کینسل ہو جاتا ہے۔ کوئی فرضی بات نہیں ہوتی ہیں، ہمارے پاس دعوت نامہ آئے رہتے ہیں، ولیمہ جی فلاں تاریخ میں، ولیمہ جی فلاں تاریخ میں، ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے بھائی، صبح کو فون کیا نو جی وہ تو بس ویسے کینسل سے ہو گئی، کیوں ہو گیا؟ دوسروں سے پوچھا نو جی جیسی امید ہی ویسے نہ ملے ہمارا ولیمہ کینسل۔ یہ پیٹ میں جو درد ہوا ہے، جو تکلیف ہوئی ہے، اس کا مطلب امید اس نے بھی لگائی تھی کہ کچھ ملے گا، نہیں ملا تو بڑا صدمہ پہنچا، ولیمہ بھی کینسل ہو گیا۔ اس امید کے ساتھ بیٹھا رہنا کہ کچھ ملے گا، ادھر لڑکی والا مجبوری میں کچھ دے رہا ہے کہ دیے بغیر کام نہیں چلے گا، تو بھی حرام ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے جو کہ ہمارے علاقے میوات میں نہیں ہے، تیسری صورت یہ ہے کہ لوگ جانتے ہی نہیں کہ جہیز کیا ہوتا ہے، نہ لڑکے والے کے دماغ میں کہ کچھ ملے گا، نہ بچی والے کے ذہن پر کوئی دباؤ ہے کہ بھائی مجھے دینا ہی پڑے گا، کچھ دباؤ نہیں، لوگ جانتے ہی نہیں جہیز کیا ہے، اور پھر وہ اپنی بیٹی کو کچھ دے دے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن علاقائی میوات میں یہ بات تیسری والی ہے ہی نہیں، یہاں تو سب کو معلوم ہے کہ جہیز کیا ہوتا ہے، اور ہر ایک امید لگا کے بیٹھا رہتا ہے، بیٹی والا مجبور سمجھتا ہے اپنا آپ کو بھائی مجھے دینا ہی پڑے گا، اس لیے یہ تیسری شکل تو ہے ہی نہیں، کہیں ہوگی دنیا میں جہاں لوگ جانتے ہی نہیں جہیز کیا ہے، پھر کوئی اپنی بچی کو دے دے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ سنو، تمہاری بیٹی ہے، اس کو تم دو، گاڑی دو، پیسہ دو، کچھ اور دو، ہم مولویوں کے پیٹ میں درد نہیں ہوتا ہے، بس بات اتنی ہے کہ تھوڑا سا ٹائم چینج کرو، تھوڑا سا وقت تبدیل کرو۔ بیٹی تمہاری ہے، خوب دو، لاکھوں میں دو، کروڑوں میں دو، کون منع کرتا ہے؟ گاڑی بھی دو، جب وہ نوسا جو دلہا صاحب ہے وہ تمہارے مہمان ہے، بیٹے کے درجے میں، خوب گھر بساؤ اس کا، تھوڑا سا فرق کرو، بس ایک مثال سے سمجھو۔ ان بچوں کو چپ کرو، یہ ادھر بات کر رہے ہیں۔ نماز جیسی عبادت، 3 وقت ایسے ہیں کہ اس وقت میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، سجدہ کرنا حرام ہے۔ 3 وقت ایسے ہیں، سورج طلوع ہو رہا ہے، سورج کی ٹکیاں باہر نکل رہی ہے تو اب نماز پڑھنے پر پابندی ہے، سورج بیچ آسمان پر ہے، نماز پڑھنے پر پابندی ہے، سورج ڈوب رہا ہے، نماز پڑھنے پر پابندی ہے،
شریعت نے روک دیا نہیں پڑھو گے نماز، ہاں تھوڑا سا 10 منٹ کا انتظار کرو، یہ سورج اوپر اٹھ جائے، مکروہ وقت نکل جائے، خوب پڑھو، بیچ آسمان پہ سے سورج ادھر کی طرف مائل ہو جائے، زوال ہو جائے، خوب نماز پڑھو، سورج ڈوب جائے اب خوب نماز پڑھو۔ ایک خاص ٹائم پر شریعت نے پابندی لگا دی، بس اس پابندی کو قبول کرنے کا نام ہی دین ہے۔ اگر اس ٹائم میں کوئی نماز پڑھنا چاہے نا، صاحب مجھے پڑھنی ہے، میرا کام نہیں چلتا اس بغیر، تو گنہ گار ہے، بجائے سجدہ کر ثواب ملنے کے گناہ ملے گا۔ اسی طرح یہاں سمجھو کہ بس یہاں جب رخصتی کا وقت ہوتا ہے اس وقت لینا دینا ممنوع ہے، منع ہے، شریعت نے پابندی لگائی ہے، نہیں دو گے، رک جاؤ، سورج نکل رہا ہے نماز سے رک جاؤ، سورج ڈوب رہا ہے رک جاؤ۔ جب لڑکی آنی جانی ہو جائے، رشتہ پرانا ہو جائے، لڑکا تمہارے خوب بے تکلف آتا جاتا ہے، اب زندگی بڑی ہے، خوب دو، کوئی منع نہیں کرے، کون منع کرتا؟ آپ کی بیٹی ہے، آپ کا داماد ہے، آپ کا بیٹا ہے، کون منع کرتا ہے؟ خاص اس وقت پر دینے میں یہ بات ہے کہ لڑکی والا ذہنی دباؤ کی وجہ سے دیتا ہے، اس لیے وہ دینا حرام ہو جاتا ہے۔ جب آنا جانا شروع ہو گیا، بات پرانی ہو گئی، اب کوئی دباؤ نہیں ہے، اس کو پتا ہے کہ میرے بیٹے کا گھر بس چکا ہے، رہنے سہنے شروع کر دیا ہے، اب کوئی دباؤ پہ نہیں ہے، اگر وہ دینا چاہے گا تو شرعاً جائز ہے۔ لیکن بعد میں کوئی نہیں دیتا ہے، بعد میں تو علاج کے پیسے بھی نہیں دیتا لڑکی والا۔ جب رخصت ہو کے بیٹی چلی جائے گی تو 2-4 مرتبہ آنا جانا بھی ہو جائے گا، کبھی وہ تمہارے گھر میں رہے گی، بیمار ہو جائے گی، ایک آدھ ٹائم کی تو دوا دوا دے گے، تم جب بیماری بڑھتی دیکھے گی تو فون کر دے گا، اب بیمار سی چل رہی، علاج وال لے جاؤ نا، علاج کروا دی۔ اب ظالم، اب تیری بیٹی نہیں ہو، جب تو جہیز دے سکتا ہے، لاکھوں روپے دے سکتا ہے، تو اب علاج کروانے میں کیوں نہیں لگا رہا؟ اب تیری بیٹی نہیں۔ تو جو کچھ شادی کے موقع پہ دیا جا رہا ہے، اصل بات یہ ہے کہ ذہنی دباؤ کی وجہ سے دیا جاتا ہے، اس لیے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ اس وقت کو ٹل جانے دو، تمہاری بیٹی ہے، شریعت کیوں پابندی لگائے گی؟ آپ خوب دو، تمہارا بیٹا ہے، خوب دو۔ اب وہ آئے گی کہے گی باپ میرے گھر میں فریج نہ، لے بیٹی فریج لے جا، باپ پیدل جانا پڑے، گھر ہی دور پڑے، ہمارے گھر راستہ سے، لے بیٹا کار لے جا، خوب دو، کون منع کر رہا ہے؟ جو ضرورت بیان کرتی رہے گی، دیتے رہنا تم لوگ۔ تو شریعت کی طرف سے لینا دینا کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اب ایک مجبوری کی شکل جب بن گئی ہے اور ہر آدمی اس کو اپنی مجبوری سمجھتا ہے، دباؤ کی وجہ سے دیتا ہے، اس لیے ناجائز ہو گیا۔ تو بات دوسرے رخ پر جا رہی ہے، آیت یہ شروع کی گئی کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اور اسلام میں پورا داخل ہونا یہ ہے کہ اپنی طرف سے کچھ اضافہ مت کرو، اور دین کے جو احکام ہیں ان میں سے کسی حکم کو مت چھوڑو، یہ اسلام میں پورا داخل ہونا ہے۔ اب ہر کوئی جانچ سکتا ہے اپنے بارے میں کہ ہم اسلام میں کتنے داخل ہیں اور کتنے باہر ہیں۔ اپنے باطن کو اور اپنے ظاہر کو مکمل مطابق کیجئے۔ اسلام برائیاں بے شمار ہیں جن کو گنا نہیں جا سکتا، لیکن برائی کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہر زمانے میں رہی ہے، ہر زمانے میں۔ اس سے زیادہ برا یہ ہے کہ برائیاں پھیلتی جائیں اور روک تھام کرنے والے نہ ہوں۔ برائیاں پھیلتی جا رہی ہیں اور کوئی ان کو برا کہنے والا نہ رہے، کوئی ان کو روکنے کی کوشش کرنے والا نہ ہو، تو یہ اس سے بھی زیادہ برا ہے، پھر اللہ کا عمومی عذاب قوم پر اترتا ہے۔ اب میراث نہیں دی جا رہی، جہیز لیا جا رہا ہے، اور سود کھایا جا رہا ہے، اور سب اولیکس کاٹا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا طریقے ہو رہے ہیں، لیکن کوئی کچھ نہ کہے، خاموش بیٹھے رہیں، یہ اس سے بھی زیادہ بری بات ہے۔ بھلائی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے جب تک رہیں گے، اللہ کا عذاب رکا رہتا ہے۔ یہ حدیث میں آئی ہوئی بات ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، انہلک وفینا الصالحون، انہلک وفینا الصالحون، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے درمیان نیک لوگ ہوں جو نمازی ہیں، مکتب پڑھانے والے ہیں، مدرسے پڑھانے والے ہیں، حضرت جی ہیں، جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، ان نیک لوگوں کے موجود ہونے کے باوجود کیا ہم ہلاک ہو سکتے ہیں؟ یہ حضرت ام سلمہ پوچھ رہی ہیں، انہلک وفینا الصالحون، اے اللہ کے نبی کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہمارے درمیان دیندار لوگ موجود ہوں؟ نبی نے فرمایا نعم اذا کثر الخبث، ہاں
سب پر عمومی عذاب آ سکتا ہے، سب ہلاک ہو سکتے ہیں جب گندگی زیادہ پھیل جائے، جب گناہ زیادہ ہو جائے اور نیکی کرنے والے ان کو نہ روکتے ہوں تو پھر سب پر عذاب آ سکتا ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اے لوگو اس عذاب سے، اس پکڑ سے بچو جو خاص تم میں سے ظالموں پر نہیں آئے گی، بلکہ جب عذاب آئے گا تو سب پر آئے گا، اس سے بچو۔ وہ کب آتا ہے؟ جب لوگ بھلائی کا حکم کرنا چھوڑ دیں، برائی سے روکنا چھوڑ دیں، تب اللہ کی پکڑ عمومی طور پر آتی ہے۔ کیا وہ حدیث سنی نہیں بخاری شریف میں ہے، اور سنا ہوگا آپ نے واعظوں سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم فرمایا فلاں بستی میں جاؤ، فلاں گاؤں میں جاؤ، پورے گاؤں کو اٹھاؤ اور ایسے پلٹ دو۔ اللہ کا حکم آیا اقلب مدینہ فلاں و فلاں، یہ حدیث کا لفظ، جاؤ فلاں شہر کو ایسے اٹھا کر پلٹ دو۔ جبرائیل آئے، انہوں نے وہاں کا دیکھا، نظارہ کیا، واپس اللہ کے حضور میں پہنچے، کہنے لگے الہ العالمین وہاں تو ایک ایسا دیندار بندہ ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے کے برابر آپ کی نافرمانی نہیں کی۔ جتنے دیر میں آنکھ یوں ہوتی ہے پلک جھپکنا، اتنی دیر بھی آپ کی نافرمانی اس نے نہیں کی، سراپا دیندار، بہت بھلا مانس ہے، کوئی برائی اس میں نہیں ہے، کیا اس کے ہوتے ہوئے بھی پورے گاؤں کو پلٹ دوں؟ یہ پوچھنے جبرائیل گئے، اللہ نے فرمایا ہاں اس سمیت ہی پلٹ دو، اس لیے کہ برائیاں ہوتی رہی اور اس نے کبھی برائیوں کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اذا انزل اللہ بقوم عذابا، جب اللہ کسی قوم پر کوئی عذاب اتارتا ہے، یعمہم العقاب، تو عقاب اور سزا کو عام کر دیتا ہے جب وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے فکر کی چیز یہ ہے کہ برائیاں ہر زمانے میں رہی ہیں کم زیادہ، اس سے زیادہ فکر کی چیز یہ ہے کہ ایسے لوگ ہر وقت موجود رہنے چاہیے جو برائیوں کو روکنے والے ہوں، ان کے ہاتھ پکڑنے والے ہوں۔ ان کو کھلا چھوڑ دینا، یہ اولیس کاٹیں، یہ زنا کریں، یہ شراب پئیں، یہ جوا کھیلیں، یہ سٹا لگائیں، یہ لڑکیوں کو چھیڑیں، ہماری مائیں اور بہنیں بے پردہ ہو جائیں، بے حیا ہو جائیں، ان کے چاپ اونچے ہو جائیں، ان کے لباس پتلے ہو جائیں، ان چیزوں کو عام کر کے یوں ہی چھوڑ دینا اور فکر نہ کرنا، یہ عذاب کو بلانا، یہ دیوس پنا ہے۔ حدیث شریف میں اس کو یوں سمجھایا گیا ہے، حدیث شریف میں اس کو یوں سمجھایا گیا ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک کشتی ہے، کشتی میں درجے ہوتے ہیں، ایک نیچے کی منزل، ایک بیچ کی منزل، ایک اوپر کی منزل، سوار اس میں سوار ہو گئے، مسافر لوگ چل رہے ہیں۔ اب نچلی منزل والے اوپر کی منزل میں جا رہے ہیں، پانی لینے کے لیے، سودا لینے کے لیے، سامان لینے کے لیے، اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے بار بار۔ اوپر منزل والوں نے کہا یار تم نے ہمارا موڈ خراب کر رکھا ہے، ہر وقت شور کرتے رہتے ہو، یہاں کیچڑ کر دیتے ہو، ہمارے پاس پانی وانی نہیں، جاؤ نیچے ہی گزارا کرو۔ جہاز ایک ہے، کشتی ایک ہے، اس کی نچلی جو منزل میں ہے وہ لوگ اوپر آتے جاتے ہیں، پریشانی ہو رہی۔ اب نچلے والوں نے سوچا یار اوپر والے تو پانی لینا نہ دے رہے، چلو نیچے ہی ہم چھینڈ کر لیں، سمندر میں سے پانی آ جائے گا تو ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ سمندر میں کشتی چلتی ہے، اب انہوں نے پھاوڑا لیا، کلاڑی لی، کوئی اور اوزار لیا، اس سے وہ تختہ توڑ رہے ہیں کشتی کا، تاکہ سمندر میں سے پانی جہاز میں آئے گا، اس سے ہم ضرورت پوری کریں گے۔ اوپر والے آواز سن کے نیچے آ گئے، تماشا دیکھ رہے کیا ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اگر یہ اوپر والے نیچے آ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیں، ارے بھائی کیا کر رہے ہو، تو خود بھی بچ جائیں گے، ان کو بھی بچا لیں گے۔ اور اگر وہ یوں سوچنے لگے ہم تو اوپر کی منزل میں توڑ رہے ہیں تو نیچے ہی تو توڑ رہے ہیں، ڈوبیں گے تو یہی ڈوبیں گے، ہم تو بچ جائیں گے، اگر یہ سوچ کر ہاتھ نہ پکڑیں تو خود بھی ہلاک ہوں گے، ان کو بھی ہلاک کریں گے۔ یہ مثال دے کر نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر دیندار لوگ یوں سمجھ کر بیٹھ جائیں کہ ہم خود تو دیندار ہیں، برائی کرنے والے کر رہے ہیں تو ہم کہا کریں، یہ وہ ہیں جو نیچے چھیڑ کر رہے ہیں، اگر ان کا ہاتھ ان دینداروں نے نہیں روکا تو خود بھی ہلاک ہوں گے، ان کو بھی ہلاک کریں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی سی مثال دی ہے۔ میری آج کی گفتگو کا صرف اتنا سا خلاصہ ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اور پورا داخل ہونا یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک جو اللہ کے احکام ہیں ان سب کو پورا کرو، کسی برائی کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، تمام سننے والوں اور سننے والیوں کو
عمل کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ تشریف رکھیں۔